بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 6. السلام علیکم. آج ہم چیپٹر 6 کا نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے ہسٹری کا, وچ از اباؤٹ سمر ویلی سویلائزیشنس. ٹھیک ہے, سمر ویلی سویلائزیشنس کیا تھا؟ دا سمر اور سمیرین سویلائزیشن از دا ارلیسٹ نون اینشنٹ سویلائزیشن آن ارتھ. مطلب زمین پر سب سے پرانی سویلائزیشن جو ہے یہ سمر ویلی سویلائزیشن تھی. The Sumerians are considered as founder of civilization about 6,000 years ago. 6,000 سال پہلے جو ہے یہ مطلب ان کی سویلائزیشنس کی بنیاد رکھی گئی. مطلب اب 6,000 سال پہلے سمیرینز جو تھے وہ ایگزسٹ کرتے تھے, ان کی سویلائزیشن ایگزسٹ کرتی تھی. They lived in the south of Fertile Crescent which is now called Iraq and Iran. مطلب جو فرٹائل کریسنٹ ہے, وہ جو زرخیز ایریا ہوتا ہے دنیا کا, اس کریسنٹ پہ یہ مطلب موجود تھے, سمیرین رہتے تھے. اور مطلب دنیا کا جو یہ فرٹائل کریسنٹ ہے وہ جو ایریا ہے وہ سمیرینز کا ایریا کہلاتا تھا. وہاں یہ رہتے تھے, اور جو آج کل ایران اور عراق جس جگہ پہ آباد ہے, مطلب یہ جو ایریا ہے ایران اور عراق والا, یہاں پہلے سمیرینز آباد تھے, اور یہ علاقہ جو ہے فرٹائل کریسنٹ سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ پورا میپ ہے ان کا اینشنٹ سمرز کا, کہ یہاں یہ ان کا پورا آبادی ہے کہ اس طریقے سے یہ ان ڈفرینٹ جگہوں پہ آباد تھے. سمر جو ہے یہ والا ایریا, یہ کریسنٹ, یہ جو شیپ ہے نا یہ کریسنٹ کی طرح ہے, مطلب جیسے ہلال ہوتا ہے, چاند ہوتا ہے, اس کی طرح یہ شیپ ہے. یہ جو ایریا یہ شو کرتا ہے سمر کا. ٹھیک ہے, اور باقی یہ جو بلو ہے یہ اکارڈینز کو, امپائر جو ہے اکارڈین امپائر کو شو کرتے. یہ بھی ایک طرح سے اکارڈینز ہی سمجھے جاتے تھے. لیکن یہ جو اتنا ایریا ہے جو آج کل ایران اور عراق کے انڈر ہے, یا ایران عراق میں آتا ہے, یہاں پہ پہلے سمیرین سویلائزیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے سٹی اسٹیٹس اینڈ سوسائٹی آف اینشنٹ سمر. جو شروع کے بالکل بہت پرانے اینشنٹ سمر تھے, ان کی جو سٹی اسٹیٹس تھیں, مطلب ان کے جو شہر تھے اور ان کی جو سوسائٹی تھی وہ کیسی تھی, جیسے آپ کو یہاں پہ تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے. اب تو یہ کافی مطلب ابھی کی تصویر ہے, جو اس وقت جو ان کی سویلائزیشنس تھی اس کو تھوڑا شو کرتی ہے. جب ریسرچ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں شہر یا ان کی جو ریاست تھی وہ کیسی تھی اس وقت. About 5,000 years ago, the Sumerian village grew so big that they become cities. A city-state is a political unit made up of a city and the surrounding lands. City-state کسے کہتے ہیں؟ City-state ایک political unit ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سیاسی یونٹ ہوتا ہے, made up of a city, مطلب جس میں سٹی اور اس کے ارد گرد کی تمام زمین شامل ہوتی ہے. The Tigris and Euphrates rivers were the key to the development of the Sumerian city. یہ دو دریا تھے جو اس وقت سمیرین سٹی کی ڈیولپمنٹ کا کی چابی سمجھے جاتے تھے, کیونکہ جو دریا کی موجودگی تھی, جو دو دریا ہیں, ان کی وجہ سے یہ جو شہر تھا ان کا سمیرین کا وہ کافی زیادہ مطلب اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی. دریا کی وجہ سے ان کی جو سویلائزیشن تھی وہ کافی ڈیولپڈ تھی, اور انہوں نے کافی ترقی کی, اور انہوں نے اپنے جو سٹی ہے اس کو بہت پلاننگ کے ساتھ بنایا. دا بگیسٹ اینڈ دا اولڈسٹ سٹی آف سمر ویلی واز کالڈ اور, یعنی سب سے پرانی اور سب سے بڑی جو ان کا شہر تھا وہ اور تھا. دس سٹی واز ویل پلانڈ with paved streets, mud bricks houses, huge palaces, temples and water channels. مطلب یہ اتنا زیادہ ڈیولپڈ شہر تھا, اور اتنا اچھا پلاننگ کے مطابق یہ شہر بنایا گیا تھا کہ اس میں گلیاں اور مٹی سے بنی جو اینٹیں ہیں ان کے گھر تھے, بڑے بڑے محلات تھے, ٹیمپلز تھے, اور واٹر چینلز تھے, مطلب نہریں تھیں پانی کی. ٹریڈ واز ویری امپورٹنٹ ان سمیرین سوسائٹی. مطلب اس وقت وہ ٹریڈنگ بھی کرتے تھے. سرپلس فوڈ واز سولڈ ٹو ادر لینڈس. مطلب جو زیادہ خوراک ہوتی تھی وہ باہر دوسری جگہوں پہ وہ ایکسپورٹ کرتے تھے, بھیجتے تھے. مطلب یہ ٹریڈنگ کا حصہ ہوتا ہے نا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا, چیزیں جو زیادہ اماؤنٹ میں پیدا ہوتی ہیں اس کو باہر بھیجا جاتا ہے.
اور اگر کوئی کمی ہو کسی چیز کی تو امپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سرپلس فوڈ مطلب اتنا زیادہ فوڈ یہ گرو کرتے تھے سمیرینس کہ اس کو باہر وہ ایکسپورٹ بھی کرتے تھے, ٹریڈنگ بھی کرتے تھے. دے آلسو ٹریڈڈ ٹیکسٹائلز اینڈ ٹن فار سلور اینڈ ادر گڈس, مطلب سلور اور باقی چیزوں کی اور ٹیکسٹائلز کی بھی وہ ٹریڈنگ کرتے تھے, مطلب اس کو بھی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے یا ایکسپورٹ کرتے تھے. The discovery of seals and artifacts prove that they had trade links with ancient Egypt and the Indus Valley civilization. مطلب جو ڈسکوری کی گئی کہ اس وقت کی سیل, وہ جو اسٹیمپ ٹائپ کہتے ہیں نا, جو آج کل جو اسٹیمپس استعمال کی جاتی ہیں, مہرے, تو وہ سیلز اور جو آرٹیفیکٹس تھے, مطلب ان کے جو آرٹ سے ریلیٹڈ آئٹمس تھے, ان کی ڈسکوری سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو ٹریڈ کا لنک تھا وہ اینشنٹ ایجپٹ, شروع کے ایجپٹ سے بھی تھا, مطلب ان کی ٹریڈنگ ایجپٹ سے بھی ہوتی تھی, ایجپٹ کے ساتھ, اور انڈس ویلی سویلائزیشن کے ساتھ بھی ان کی ٹریڈنگ تھی. مطلب جو بھی ہسٹری پڑھی گئی ہے یا جو ڈسکوریز کی گئی ہیں اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ یہ اتنے ایڈوانس تھے کہ ان کی جو سیلز اور آرٹیفیکٹس ہیں وہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو ٹریڈنگ ہے وہ ایجپٹ کے ساتھ اور انڈس ویلی سویلائزیشن کے ساتھ بھی تھی. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے سسٹم آف ہائرارکی. ہائرارکی مطلب ان کا جو سوشل ہائرارکی ہے, یا جو ان کا رہنا سہنا تھا, یا جو ان کی آپ کلچر سمجھ لیں کہ یہ کس طرح کا ان کا کلچر تھا, یہ سوشلی یہ کس طریقے سے مطلب رہتے تھے, یا ڈیولپمنٹ کیسی تھی ان کی, سوشل ڈیولپمنٹ یا سوشل بیہیویئر ان کا کیسا تھا, رہنا سہنا کیسا تھا, سسٹم ان کا کیسا تھا. تو وہ اس پیرامڈ سے, اس ڈائیگرام سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سب سے اوپر جو ہے, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں وہ پریسٹ اینڈ کنگز ہوتے ہیں. مطلب ان کا ایک سوسائٹل جو کیا ہائرارکی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یا سب سے جو بڑے سمجھے جاتے ہیں وہ پریسٹ اور کنگز ہیں. اس کے بعد ہے لینڈ اونرز ہیں, گورنمنٹ آفیشلز ہیں, ویلدی مرچنٹس ہیں. اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے, اس سے نیچے فارمرز ہیں, آرٹیزنز ہیں, مطلب لکڑی کا کام کرنے والے اور میٹل سے ریلیٹڈ اور پوٹری وغیرہ سے جو لنک رکھتے ہیں, جو آرٹسٹ وغیرہ ہیں, ان کا نمبر آتا ہے. اور سب سے اینڈ پہ آتے ہیں سلیوز اینڈ کریمنلز. مطلب یہ ان کا ایک سمجھ لیں ہائرارکی ہے, یا ایک طرح کا مطلب سوشل ان کا ایک لسٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کا نظام یا سسٹم جو ہے وہ کیسے تھا. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے دا سمیرینس آفن فاٹ فار کنٹرول آف لینڈ اینڈ واٹر. مطلب زیادہ تر جو لڑائیاں کرتے تھے وہ زمین اور پانی کے حصول کے لیے کرتے تھے, زمین اور پانی پہ کنٹرول کرنے کے لیے کرتے تھے. جنگیں یا لڑائیاں جو ان کی ہوتی تھیں وہ اس کے لیے ہوتی تھیں. دا وار لیڈرز گینڈ امپورٹنس اینڈ بیکیم رولرز. ٹھیک ہے. اور جو وار لیڈرز ہوتے تھے, مطلب جو بھی جنگ شروع کرتے تھے یا جو ان کے لیڈرز ہوتے تھے, بڑے بڑے لیڈرز, ان کو جو ہے امپورٹنس ملتی تھی اور وہ رولرز بن جاتے تھے, مطلب حکمران بن جاتے تھے. A social hierarchy or system of ranks was developed. The highest rank included the ruling family. سب سے زیادہ امپورٹنس ہے, سب سے ہائیسٹ رینک جو ہے رولنگ فیملی کا ہوتا تھا. ظاہری بات ہے جیسے پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ, آج کل ان کی کسی بھی ملک کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ وہ ہائیسٹ رینک میں ہی آتا ہے نا, سب سے زیادہ امپورٹنس اسی کی ہوتی ہے. اسی طرح اس وقت جو ہے جو بھی فیملی رول کر رہی ہوتی, جو حکمران فیملی ہوتی تھی, وہ سب سے اوپر ہائیسٹ رینک میں آتی ہے. اس کے بعد ہے ہائی پریسٹ, لیڈنگ آفیشلز. اسی طرح رولنگ فیملی کے ساتھ ہی جو پریسٹ ہیں ان کے اور جو لیڈنگ آفیشلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہائیسٹ رینک میں آتے ہیں. سیکنڈ ٹیئر انکلوڈز دا لیسر پریسٹ, اسکرائبس, مرچنٹس, آفیشلز اینڈ آرٹسٹ. جیسے یہاں پہ آپ کو میں نے اس کی ہائرارکی سے بتایا ہے کہ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آ جاتے ہیں جو ان سے تھوڑے کم امپورٹنٹ پریسٹ ہیں, اسکرائبس ہیں, مرچنٹس ہیں مطلب تاجر ہیں, آرٹسٹ وغیرہ ہیں, یا جو گورنمنٹ جاب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. دا تھرڈ ایئر کنسسٹڈ آف پیسنٹ, فارمرز اینڈ آرٹیسنس. ٹھیک ہے. فارمرز کو, آرٹیشنس کو ملتی ہے.
امپورٹنس. فائنلی سب سے جو کم امپورٹنس ہے یا جن کو سمجھ لیں نیچ سمجھا جاتا تھا ان میں سلیوز اور لوسٹ رینک ان دا ہائرارکی. سلیوز اور کرمنلز سب سے نچلے درجے کے سمجھے جاتے تھے. دا سوشل اسٹیٹس واز ججڈ بائی ویلتھ اینڈ پراپرٹی. مطلب اس ہائرارکی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو سوشل رینک ہے یا جو اسٹیٹس ہے وہ کیسے جج کیا جاتا تھا؟ بائی ویلتھ اینڈ پراپرٹی. مطلب جو دولت اور جائیداد سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ کون سا پرسن جو کون سا انسان یا کون سی فیملی جو ہے وہ کس رینک میں آتی ہے اس کی پراپرٹی اور ویلتھ کی بیس پہ. People had to live in a community because it was difficult for any person to live without societal support. تو لوگوں کو کمیونٹی میں رہنا پڑتا تھا. مطلب لوگ اکٹھے رہتے تھے, کمیونٹی کی فارم میں رہتے تھے اور الگ رہنا مشکل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایگریکلچر سسٹم ان کا کیسا تھا. ایگریکلچر کیا تھا؟ سومیرینز ور مینلی فارمرز. مطلب زیادہ تر ان کے فارمرز ہوتے تھے. who built ڈائکس اینڈ اریگیشن ڈچز. جو یہ ڈائکس اور ڈچز وغیرہ بناتے تھے اریگیشن کے لیے. دا فرٹائل سوائل آف دا ریجن انکریج دا کلٹیویشن آف ویٹ. اب کیونکہ آج شروع میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو ایریا ہے جس میں یہ سومیرینز آباد تھے یہ کافی فرٹائل ایریا تھا, بہت زرخیز ایریا تھا. تو زرخیزی کی وجہ سے ویٹ اور بارلے اور لیگیومز وغیرہ جو ہے یہاں پہ زیادہ تعداد میں کاشت کیے جاتے تھے, گرو کیے جاتے تھے, اور یہ اتنی زیادہ اماؤنٹ میں گرو کیے جاتے تھے کہ یہ پھر اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے تھے. ماڈرن میتھڈ سچ ایز یوز آف لیویز اینڈ کینلز فار اریگیشن انکریز دی اویلیبلٹی آف فوڈ آل ایئر راؤنڈ. مطلب جو ماڈرن طریقے انہوں نے جو ہے یوز کیے, کینالز بنائیں کیونکہ دریا ان کے پاس تھے. 2 دریا تھے, ٹگریس اور یوفریٹس تھے. تو ان دونوں دریاؤں سے انہوں نے مطلب کینالز وغیرہ بنائیں اور کینالز کے ذریعے اریگیشن کی جاتی تھی زمین کی, جس کی وجہ سے اویلیبلٹی آف فوڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی تھی. تو پورا سال ان کا فوڈ چلتا تھا. A proper sanitation system was developed to prevent fresh water channels from contamination. مطلب اتنے زیادہ ایڈوانس تھے کہ ان کا ایک پراپر سینیٹیشن سسٹم بھی تھا, بنایا گیا تھا کہ جس سے وہ پانی جو تازہ پانی ہوتا ہے اس کا جو تازہ پانی کے جو چینلز سے جو راستے تھے وہ کو کنٹامینیشن سے بالکل پاک رکھا گیا تھا, بچایا گیا تھا. مطلب صاف پانی کا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا تھا. Archaeologists have uncovered some agricultural and handwork stone and bronze tools from the remains of summer such as hoes, knives and adzes and clay artifacts which include sickles, bricks, painted pottery and figurines. ٹھیک ہے. مطلب یہ سارے ٹولز تھے جو کہ انوینٹ ہوئے کہ یہ ان کے پاس یہ سارے ٹولز ایگریکلچرل ٹولز اور جو ہینڈ ورک سٹون وغیرہ تھا اس کے لیے یہ ڈفرینٹ طرح کے ٹولز ہیں یہ سومیرینز یوز کیا کرتے تھے اپنے ڈفرینٹ آرٹ کے کام کے لیے, ایگریکلچر پرپس کے لیے, اور جو باقی جو ان کا آرٹ کا یا جو سٹونز کے ساتھ جو ان کا کام ہوتا تھا اس کے لیے یہ ڈفرینٹ طرح کے ٹولز وہ یوز کرتے تھے جو یہ ڈسکور کیے گئے بعد میں. یہ ٹولز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کے استعمال میں تھے, یہ اس زمانے کے ٹولز ہیں جن کو وہ یوز کر کے اپنے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈسکوریز اینڈ انوینشنز کیا تھی, انہوں نے کیا کیا ڈسکور کیا. ڈسکوریز اینڈ انوینشنز, سومیرینز نے کیا کیا ڈسکوریز کی ہیں اور انہوں نے کیا کیا انوینشنز کی ہیں. مطلب ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں ان کی کیا مطلب انوینشنز ہیں یا ڈسکوریز ہیں. اس میں دا سومیرینز انوینٹڈ ویلز اینڈ کارٹس وچ میڈ دا اوور لینڈ موومنٹ کوکر. مطلب انہوں نے سومیرینز نے ویل اینڈ کارٹ سسٹم انوینٹ کیا جس سے ان کی زمین پہ جو موومنٹ ہے وہ تیز ہو گئی. مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا زیادہ آسان اور جلدی ہو گیا. اس کے علاوہ انہیں بوٹس میں سیلز فکس کیے تاکہ ان کو پانی میں بھی موومنٹ ان کی آسان ہو اور تیز ہو. اور اسی طرح یہ کیریوٹ 4 ویل کیریج انہوں نے بنایا جس میں ایک بیک سیٹ ہے جس میں وہ کوچ مین سیٹ بھی ہوتی ہے, بیک سیٹ بھی ہوتی ہے, اور اٹ از ڈرائیون بائی ہارسز, اور اس کو ہارسز جو ہیں وہ موو کرتے ہیں, چلاتے ہیں. تو یہ ساری ان کی انوینشنز ہیں جس میں انہوں نے جن کو یوز کر کے ان کی موومنٹ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت آسان ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے بیبیلونینز کا پیریڈ آتا ہے. بیبیلونینز جو ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی فیلڈ میں جو ہے
انہی کو فالو کیا اور ان سے سمیرین سے بہت کچھ علاقے جو ہیں بلکہ اس سے زیادہ علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کر کے اپنی گورنمنٹ بنائی تھی بیبیلونینز نے. بیبیلونینز کا پیریڈ آتا ہے، اس کو پھر ہم بعد میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی ہم ایکسرسائز میں کوسچنس کا لیتے ہیں جو کہ سمیرین سے ریلیٹڈ ہیں. یہ لانگ کوسچنس ہیں، 2 کوسچنس ہیں. پہلا کوسچنس ہے ہاؤ ور دا سمیرین سٹی اسٹیٹس گورنڈ، کہ سمیرین سٹی اسٹیٹس جو ہیں وہ گورنڈ کیسے ہوتی تھی، مطلب ان پہ جو رول کیسے کیا جاتا تھا، کیسے جو ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے چلائی جاتی تھی. تو اس کے لیے جو ہے یہ میں نے کچھ بک میں تو اتنا پراپر آنسر نہیں ہے، تو یہاں پہ میں نے اس کو کاپی پہ لکھا ہے. میں اس کی آپ کو ویڈیو یہ سینڈ کر دیتی ہوں. آپ اس کو جو ہے یہاں سے دیکھ کے آپ اپنی کاپی پہ اس کا آنسر لکھیں گے ہاؤ ور سمیرین سٹی اسٹیٹس گورنڈ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیونکہ یہ ایک سٹی تو نہیں تھی، جو سمیرینز ہیں ان کی تقریباً 12 سٹیز جو ہیں، جو بھی تک ڈسکوریز ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی 12 سٹیز تھیں. ٹھیک ہے، ان کی جو اسٹیٹس ہیں وہ 12 اسٹیٹس ہیں، تو وہ سٹیز کی فارم میں اسٹیٹس تھیں، تو وہ یہ گورن ہوتی تھی. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کا میں نے آنسر لکھا ہوا ہے. ان سمرز there was an unusual form of government that come close to an early form of democracy. مطلب ڈیموکریسی کی شکل میں گورنمنٹ تھی، مطلب جمہوریت تھی. لوگ اپنی مرضی سے اپنا کنگ جو ہے وہ سلیکٹ کرتے تھے، چوز کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے یہ آپ اس کو جو ہے لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اگلا پیج میں کر رہی ہوں، اگلے پیج پہ بھی ہے اس کا آنسر. یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ each infraction. Sumerians were organized in city-states. Each city had its own royal family and its own military and own king and assembly of people. People were free to move from city to city for trade and also for life. ٹھیک ہے، also for life نہیں ہے، also to live. also to live مطلب لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے تھے، ٹریڈنگ بھی کے پرپس کے طور پہ بھی، اور رہنے کے لیے بھی ایک سٹی سے دوسری سٹی میں آسانی سے جا سکتے تھے. اس کے بعد اگلا کویسچن ہے ڈسکرائب دا اچیومنٹس آف سمیرینز ان دا فالوئنگ ایریاز. ابھی آپ کی بک پہ ڈفرینٹ ایریاز ہیں، 3 ایریاز کے بارے میں لکھنا ہے کہ سمیرینز نے ان تینوں ایریاز میں کیا کیا اچیومنٹس کی. جیسے آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ہے، یہ میں نے تھوڑا سا لکھا ہے اس کے بارے میں. آپ یہیں سے جو ہے اس کو اپنی نیٹ کاپی پہ لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد اگلا ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. آرٹ اینڈ ایگریکلچر کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیں، ٹیکنالوجی کے نوٹ ڈاؤن کر لیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ایگریکلچر. ایگریکلچر کا آپ کی بک میں ہی بڑا اچھا گیون ہے، پیج نمبر 19 سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایگریکلچر کا جو ہے اس کے بارے میں سارا ٹاپک جو ہے وہ آپ نے بک سے دیکھنا ہے. یہ ٹھیک ہے، فرام بک آپ نے یہ ایگریکلچر کا جو بھی انفارمیشن ہے یہ دیکھیں. پیج نمبر 19 پہ آپ کو ایگریکلچر کے بارے میں سارے پوائنٹس مل جائیں گے. یہ سارا جو پوائنٹس ہیں یہ پورا پیراگراف آپ نے اس میں لکھنا ہے ایگریکلچر کے ٹاپک. اوکے کلاس، تھینک یو.